بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس شخص نے، جس انسان نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات سے، اپنی تمناؤں سے، اس کا دل جو چاہتا ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، یہ تمام خواہشات سے اگر روک لیا، ان خواہشات پہ اگر اس انسان نے قابو پا لیا، جو انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیں، مرنے کے بعد صرف دو ٹھکانے ہیں۔ انسان دو طرح کے ہوں گے مرنے کے بعد۔ ایک انسان وہ ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا ہے کہ دنیا میں اس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، جو اس کا دل کرتا تھا وہ کہتا میں نے یہی کرنا ہے، میرا دماغ یہ کہتا میں نے یہی کرنا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا بھئی آپ کا دل تو یہ چاہتا ہے، آپ کا دماغ تو یہ چاہتا ہے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی چاہت ہے، رسول پاک کی بھی چاہت ہے کہ یہ کرو، تو آپ ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور رسول کے احکامات کے اینٹی ہو، مخالف ہو۔ جب ایسا آپ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اور وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کا من کرتا ہے، جو آپ کا من چاہتا ہے وہی آپ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھکانے دو ہیں، ان میں سے جہنم ملے گی۔ اور جس انسان نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے کیا کیا ہے؟ روک لیا ہے، اپنے نفس پہ قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے انسان کو میں جنت دوں گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بیٹا آپ کی زندگی ابھی بڑی انیشیل سٹیج پہ ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو جب اس چیز کا عادی بنا لیا کہ جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ ہی نہ کرتا جاؤں، میں وہ کروں جس کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں، جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، تو آپ جب ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقین جانے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دینی۔ ہماری نوجوانوں میں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، ان کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے، وہ سوشل میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں، رسائی ہے، ڈیفینیٹلی اپلیکیشنز اتنی آ گئی ہیں اور پھر نیٹ کی اتنی فراوانی ہوتی ہے، ہر نوجوان، ہر بچے کی رسائی اس تک موجود ہے۔ جب خلوت میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس ہے جس پہ نیٹ چلتا ہے اور آپ پوری دنیا پہ جو ہے نا پہنچ سکتے ہیں، ایک کلک کی دوری پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اب جب آپ کی رسائی ایسی اپلیکیشن، ایسی ڈیوائسز کے ساتھ ہے تو پھر شیطان تو ورگلاتا ہے نا، شیطان کہتا ہے یہ کرو یہ کرو، اللہ کی یہ والی نافرمانی کرو، او کرو، کچھ نہیں ہوتا، کرو کرو۔ تو پھر انسان اس شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنی خلوت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈال لیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اپنے نفس کو نا، اپنے نفس کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کا عادی بنا لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو۔ تنہائی میں اپنے نفس کو اس بات کی عادت ڈال لو کہ جب آپ تنہائی میں ہیں تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ سکھ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اس کو بتائیں۔ کہتے ہیں اگر ایسا آپ نے نہ کیا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تنہائی میں دوست نہ بنایا تو کیا ہوگا؟ ان قریب قبر آنے والی ہے، وہاں پہ آپ کو بڑی لمبی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں پہ تنہائی میں
جب اللہ تعالیٰ کو دوست نہیں بناتے، ہم نافرمانی کرتے ہیں، دوستی کا مطلب یہی ہے کہ آپ تنہا ہیں تو دعا کریں، تنہا ہیں تو نیک اعمال کریں، تنہا ہیں تو آپ شیطان سے دور رہیں، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو پھر قبر ایک ایسی چیز آنے والی ہے، ابن القیم کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت لمبی تنہائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جو دنیا میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائے گا نا، وہ بندہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست پائے گا۔ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے خوشبوئیں آئیں گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی قبر میں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہاں پہ تنہائی ہوگی، آگ ہوگی، وہاں پہ بچھو ہوں گے، وہاں پہ سانپ ہوں گے، اور یہ سارے سلسلے آپ نے احادیث سے پڑھے بھی ہیں، آپ نے علماء سے سنے بھی ہیں۔ بیٹا اب آپ کی زندگی کی ابتدائی سٹیج ہے، کیا ہے؟ آپ 9th میں پڑھتے ہیں، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں ہے اور نہ اس سے کم ہے۔ تھوڑا شعور تو آپ کو ہے، تھوڑی عقل سمجھ بوجھ تو آپ کو ہے۔ آپ اپنے نفس کے اوپر چند ایسی عادتیں ڈال لیں، آپ اپنے نفس کے اوپر ایسا کنٹرول حاصل کر لیں، قابو پا لیں کہ آپ کو کبھی بھی نافرمانی کا موقع نہ ملے۔ نافرمانی تو ہو جاتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم یعنی کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو انسان جو ہے نا نسیان سے ہے، بھولنے سے انسان بھول جاتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن بہترین نافرمان یا بہترین خطا کار انسان وہ ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ ہے خطا کر کے توبہ کر لینے والا۔ آپ اپنے اوپر عادتیں ایسی ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی میں ہے نا، ایک عورت ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اس نے برائی کی دعوت دی ہے، لیکن حضرت یوسف کو علیہ السلام ان کو برائی کی عادت نہیں تھی۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو دوست بنایا ہوا ہے، تو اس تنہائی میں جہاں پہ برائی کا پورا موقع ہے، حسب و نسب والی عورت، بادشاہ کی بیوی ہے، جس کے پاس چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اس کے حکم کے بغیر وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، سارے مواقع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو نہیں چھوڑا۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تنہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تنہا بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے، خلوت میں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، تنہائی میں، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا بندہ جو تنہا ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ گئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، بھیگے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہے، کسی کا پسینہ کوہلوؤں تک ہے، کسی کا پسینہ یہ کان کی جو لو ہے یہاں تک آیا ہوا ہوگا۔ اپنے گناہوں کے سبب اس حساب سے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، سرما ڈالنے کی سلائی ہوتی ہے، اس سلائی کی جو لمبائی ہے کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہوگی آنکھوں میں سرما ڈالنے والی جو سلائی ہے، اتنی دوری پر سورج ہوگا۔ یا آپ ایسے سمجھیں کہ سورج یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ سورج ہوگا تو کیا عالم ہوگا وہاں پہ، تپش کا، شدت کا، حدت کا، گرمی کا۔ تو حدیث میں آتا ہے جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے بیٹوں، آپ کی زندگی کی شروعات ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تنہائی کو پاک رکھنا ہے، آپ نے خلوت کو پاک رکھنا ہے۔ آپ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، فلاں فلاں فلاں، تو آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوئے شیطان کی طرف نہیں جانا۔ اس کے ویسے تو میڈیکل سائنسز کے حوالے سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، آپ کے جسم کو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر برائیوں میں انسان پڑ جائے۔ تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی آخرت ہی برباد ہو جائے۔ انسان کی آخرت برباد ہو گئی تو یہ بہت مشکل بن جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو، خلوت کو پاک رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ شخص ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی شخص ہے کہ ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ دیکھیں، نفس پہ کنٹرول کی جو بات ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایسے بتاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دی، میں اس کو جنت کے داخلے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ کنٹرول کی بات ہے نا، آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، کسی کو اس زبان سے ایسے نشتر نہ چلائیں کہ کسی دوسرے کو دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، وہ غم میں پڑ جائے۔ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں اپنی زبان سے۔ آپ اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول رکھیں، یہ کنٹرول کی بات ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنی جان پہ کنٹرول کرو، اپنے جسم پہ کنٹرول کرو۔ تو تنہائی میں آپ اپنی جان پہ، نفس پہ، اپنے جسم پہ کنٹرول کریں گے تو جنت آپ کا مقدر ہے۔ اور جب جنت مل گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے انسان ایک چکر جنت کا لگائے گا، اسے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ تو انسان کہے گا کون سی تکلیف، مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بیچارہ دنیا میں بڑی مصیبت میں زندگی گزارتا رہا ہے، بڑی مشکلات، آلام، مصائب کے پہاڑ اس پہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ بندہ آگے سے کہے گا کون سی مشکل، میں نے تو کبھی مشکل نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت جگہ ہی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ آپ نے انعام یافتہ بننا ہے، اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہے، اپنی خلوت کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ پاک ہو جائیں گے تو یقین جانے قبر میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوگی، آپ وہاں پہ تنہا نہیں رہیں گے۔ اگر آپ قبر میں تنہا رہنے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی خلوت کو جیسے گزارنا چاہیں گزار لیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تنہائی کو پاک کر لیں،